انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں چلتے ہیں ایسے سوال کے جواب کی طرف۔ یقیناً وہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ضرور آتا ہوگا، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ سحری سے قبل جیسے مسجدوں میں وقت بتلایا جاتا ہے کہ اتنا وقت رہ گیا ہے، افطاری کے اندر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ افطاری ہونے میں اتنا وقت باقی ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، جو کہ بہت ہی انٹرسٹ ہے۔ تو ناظرین و سامعین، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ سال پہلے تک سحری ٹائم مولوی صاحب اتنے پیار سے اٹھاتے تھے، شاید اب بھی اٹھاتے ہوں، لیکن جہاں اس محلے میں نہیں اٹھاتے، روزہ دارو، اللہ کے پیارو، جنت کے حقدارو، سحری کا وقت ہو گیا ہے، جلدی جلدی اٹھو اور سحری کھا لو۔ پھر ساتھ ساتھ مولوی صاحب بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ کے پیارے روزہ داروں کو بتاتے رہتے کہ اب 20 منٹ رہ گئے ہیں، اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، اور جب وقت ختم ہو جاتا تو نہایت روکھے اور روبدار آواز میں کہتے، کھانا پینا بند کر دو، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تب میں سوچا کرتی تھی کہ افطاری ٹائم مولوی صاحب کیوں نہیں بتلاتے کہ جلدی جلدی افطاری پکا لو، اب 10 منٹ رہ گئے ہیں افطاری ہونے میں، اب 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ خیر، خیال یہی ہوتا تھا کہ انہیں روزہ لگا ہوتا ہوگا، اس لیے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ سچی یاد آیا، امی ہمیں کہتی تھی کہ سحری کھا لیا کرو، اس کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ 18ویں روزے والے دن استانی جی نے جماعت چہارم کے سارے بچوں سے پوچھا، کیا کسی بچے نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ سب سے اونچا ہاتھ میرا تھا، تو استانی نے مجھے کہا، شاباش، جہاں آ کر بتائیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ کتنی اچھی بچی ہیں۔ باجی جی، میں نے ایک روزہ، 7 چڑی روزے جو کہ مل کر 14 بن گئے، اور 5 سحریاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیوں باجی نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جو ہنسنا شروع کیا تو کافی دیر تک ہنستی چلی گئی، اور آدھی تفریح کے وقت باقی باجیوں استانیوں کے سامنے مجھے اسٹاف روم میں بھی بلوا کر ان کے سامنے بھی یہی سوال مجھ سے پوچھا، اور ساری باجیاں بہت ہنسی تھی اور مجھے پیار بھی کیا تھا۔ ہاں سچی، ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ 5ویں جماعت میں آئی تو نانی نے پکی روٹی دی پڑھنے کے لیے۔ پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بڑی ہو رہی ہوتی بچیوں کی رہنمائی کے لیے پنجابی زبان میں لکھی ہوئی بشتی زیور سے ملتی جلتی چند صفحات پر مشتمل ایک کتاب سی ہوتی ہے۔ اس میں جو مجھے سمجھ آئی، اس کے مطابق نماز سے پہلے وضو اور استنجا لازمی ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، پھپھو بھی ہماری طرف ہی تھی۔ عصر کی نماز کے لیے بیت الخلاء گئی تو اندر کوئی تھا۔ میں نے بے ٹوٹی پر وضو کر لیا۔ جب وضو کر چکی تو بیت الخلاء بھی خالی ہو چکا تھا۔ وضو تو پہلے ہی کر چکی تھی، اب جا کر استنجا بھی کر لیا اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو میرے پر ہر وقت نظر رکھتی تھی، ان کے ارادے خطرناک تھے میرے لیے، اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ بہت حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ جی، نماز پڑھنے لگی ہوں، لیکن وضو ابھی کیا تو ہے آپ کے سامنے ہی، لیکن وضو تو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تم بیت الخلاء گئی ہو، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں، اب اٹیچ واش روم کی وجہ سے لوگوں کے پردے رہ جاتے ہیں۔ لو جی، بس دونوں کام کرنے ہوتے ہیں پھپھو جان، ترتیب آگے پیچھے ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی عقل مندیاں جاڑی۔ اس کے بعد تو پھپھو نے جوتے بغل میں دبے اور ایسے گئی
کہ 2 سال تک مڑ کر نہیں آئی۔ جب 2 سال بعد ڈرتے ڈرتے آئی، اندر جھانکا تو میں بالکل صحیح والا وضو کر کے پوری 5 نمازیں پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ اس کے بعد ان کے خطرناک ارادے پھر سے بحال ہو گئے۔ ہاں سچی، ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ جب میں 7ویں جماعت میں تھی، افطاری کا وقت قریب تھا، امی نے کہا کہ فریج میں سے آٹا پکڑا دو تاکہ میں جلدی سے روٹیاں بنا لوں۔ ان دنوں فریج ابھی نئے گھروں میں آئے تھے، اس لیے فریج کو امی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں بھاگ کر گئی، فریج کھولا تو سامنے ہی بڑے سے برتن میں گجریلا پڑا ہوا تھا۔ گجریلے کو دیکھتے ساتھ ہی مجھے اپنا روزہ بھول گیا۔ میں نے چمچ بھر کر گجریلا منہ میں ڈالا اور آٹا اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا، لیکن میری آنکھوں کے آگے اندھیرا اور شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ دراصل امی نے لہسن، پیاز، سرخ مرچیں ڈال کر رمضان شریف کے لیے سالن کا ڈھیر سارا مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ ادھر امی بھی ڈانٹ رہی تھی، کہاں مر گئی ہو، افطاری میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ بہن کو آٹا دے کر ورچی خانہ بھیجا اور خود بھاگ کر ٹوٹی کھولی، لیکن جب یاد آنا چاہیے تھا کہ روزے سے ہوں تب شیطان نے یاد آنے نہیں دیا، اور جب مسالہ منہ سے نکال کر پانی پینے لگی تو شیطان نے یاد کروا دیا کہ منی آپ تو روزے سے ہیں، خدا غارت کرے اس شیطان مردود کو، آمین ثم آمین۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ آپ نے سنا، یہ ایک معصوم سی بچی کی سچی داستان تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی روزے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رہی بات روزے کے اندر بھول کر کھانے کی، تو یہ بات سے نشین کر لیجئے کہ اگر انسان بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جب انسان کو یاد آ جائے کہ میں تو روزے سے ہوں، اور وہ وہیں پہ کھانا پینا چھوڑ دے، جو چیز منہ کے اندر ہے اسے نکال دے، اسے آگے نگلے نہیں، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر کھائیں پیئیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر غلطی سے، ایک ہوتا ہے بھول کر کھانا، ایک ہوتا ہے غلطی کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا۔ جیسے کہ آپ وضو کر رہے تھے تو کولی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، آپ کو ابھی پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، تو آپ نے احتیاط نہیں کی، پانی اندر چلا گیا، لیکن آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا پانی پینے کا، تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، جو ہمارے اس انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے اوپر نیو ہیں تو پلیز اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، کومنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر، اللہ نگہبان۔